آغاز میں خبر یہ ہے کہ امتحانات میں 2 نمبر کا پارٹ 2 جعلی امیدواروں کے بعد جعلی نگران نہم کے سالانہ امتحانات میں جعلی نگران عملے کے تعینات ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ 1 2 یا 3 نہیں 10 برسوں سے جعلساز نگران کرنے والا گروہ پکڑ لیا گیا ہے۔ پچھلے 10 برسوں سے خود کو سرکاری ٹیچر ظاہر کرنے والا شخص دھر لیا گیا اور چیئرمین تعلیمی بورڈ لاہور کی خصوصی معاونہ ٹیم کی یہ کارروائی سامنے آئی ہے۔ تو وہیں پروفیسر اعجاز نے میاں وقار ناز نامی نگران کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ عاطف میں جو ہے وہ جعلی امیدوار تو آئے روز پکڑے جاتے تھے، لیکن اب یہ جعلی نگران جو ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے اور خود کو سرکاری ٹیچر شو کر کے میاں وقار نامی جو نگران ہے وہ گزشتہ 10 سالوں سے امتحانات میں ڈیوٹی دے رہا تھا۔ آج جو ہے اس کو پکڑا گیا اور اس کی جو پکڑنے کے بعد لاہور تعلیمی بورڈ کا جو شعبہ کنٹرولر امتحانات ہے ان کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان آ گیا ہے کہ کس طریقے سے ایک جو جعلی نگران ہے جو خود کو سرکاری ٹیچر شو کر کے گزشتہ 10 سالوں سے جو ہے وہ نگرانی کی ڈیوٹی دے رہا ہے اور کسی نے بھی اس کو ویریفائی نہیں کیا، تصدیق نہیں کیا، جبکہ اس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ سرکاری ٹیچر ہے اور 10 سالوں سے وہ اسی طریقے سے مختلف سینٹر میں مختلف امتحانات میں جو ہے ڈیوٹی دیتا رہا ہے۔ اور آج جو چیئرمین اسکواڈ کی جانب سے اس کو پکڑا گیا ہے اور اس کی آج ڈیوٹی جو تھی گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کوٹ عبد المالک میں تھی۔ چیئرمین اسکواڈ نے جو دوران انسپیکشن اس کو جب پکڑا اس سے ثبوت مانگے تو اس کے پاس ثبوت نہیں تھے اور جس اسکول کے حوالے سے اس نے بتایا اس اسکول میں کال کی گئی، وہاں سے اس کی جب ویریفیکیشن کی گئی تو اسکول کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی اور فوری طور پر جو ہے اس کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ کس طریقے سے لاہور تعلیمی بورڈ میں شعبہ کنٹرولر امتحانات میں اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو جو سرکاری ٹیچر شو کر کے اس طرح ڈیوٹیوں میں شریک ہو سکتا ہے اور اس میں سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا بورڈ کا عملہ بھی اس سارے عمل میں ملوث ہے جو پیسے لے کر یا کوئی اور معاملہ کر اس طرح جو عام شہریوں کی بھی ان امتحانات میں ڈیوٹیاں لگا رہا ہے اور یہ تمام جو انتظامات ہیں ان پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو سرکاری ٹیچر شو کر کے جو امتحانات میں ڈیوٹیاں کر سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ عاطف۔ اور موسم کی بات کی جائے تو موسم کے احوال کچھ یوں ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ انارکلی، سول لائنز، کچہری روڈ اور سول سیکریٹریٹ میں بوندا باندی، تو وہیں جوہر ٹاؤن اور گردنواں میں تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کی 31 مارچ تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی ہے۔ موسم کے احوال بتائیں گے سامیہ سعید۔ بتائیے سامیہ۔ اگر بات کر لی جائے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر کا موسم حسین ہو گیا، آسمان پر بادلوں کا بسیرا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ باہر چل رہی ہیں۔ آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 21 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ لاہوریوں کے چہرے پر بھی جو ہے وہ خوشی کھل اٹھی ہے کیونکہ روزے کی حالت میں گزشتہ کئی دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ موسم گرم ریکارڈ کیا جا رہا تھا، حبس کی جو کیفیت ہے وہ بنی ہوئی تھی، روزہ داروں کو بہت روزہ بھی لگ رہا تھا، پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر آج جو موسم ہے وہ اس کے بالکل برعکس دیکھا جا رہا ہے۔ صبح سے ہی یہ دیکھا گیا کہ آسمان پر بادلوں کا راج تھا اور اب بادل جو ہیں وہ برس چکے ہیں۔ شہر لاہور کے بعض علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ موسم آج دن بھر اسی طرح خوشگوار رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ 31 مارچ تک شہر لاہور میں وقفے سے بارش برسنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ رمضان کا دوسرا جو عشرہ ہے وہ اچھا ہی گزرے گا، موسم اسی طرح حسین رہے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تاحال محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 60% تک پہنچ گیا ہے۔ ایم ڈی واسا کی جانب سے بھی جو ہے وہ واسا کی ٹیم کو متحرک رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام ڈسپوزیبل اسٹیشنز کی اسکرینوں کو جو ہے وہ مکمل طور پر صاف رکھا جائے اور تمام جنریٹرز کو جو ہے وہ اسٹینڈ بائی رکھا جائے تاکہ اگر تیز بارش بھی برستی ہے یا کوئی بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ نپٹا جا سکے۔ سامیہ سعید موسم کے حوالے اپڈیٹ کری تھی، آپ کا بہت شکریہ سامیہ۔ براہ راست یہ چلتے ہیں آپ کو رہنما مسلم لیگ نون شائستہ پرویز ملک تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ سننے میں بھی، دیکھنے میں بھی اور نظر بھی آ رہا ہے، اس دور میں تو جینا لازم ہے، ہم نے جینا ہے اور ہم نے اس طرح جینا ہے
کہ دیکھنے والے کیا دنیا والے ہم پہ رشک کر سکیں کہ یہ کن مشکلات سے گزر کے کن پریشانیوں کا مقابلہ کر کے آج یہ قوم کہاں کھڑی ہے. اور دیکھیں مایوسی کی بات ہی نہیں ہے. جاپان بالکل ملیا میٹ ہو گیا تھا, یو کے بالکل ختم ہو گیا تھا, جرمنی آپ کے سامنے مثالیں ہیں, لیکن زندہ قومیں چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہیں, ان مشکل حالات سے اٹھتے ہیں اور پھر ایسی قومیں بنتی ہیں کہ جن کی آپ کے سامنے ہم روز مثالیں دیتے ہیں. تو مجھے تو آپ یقین مانیں, میرے اپنے گھر میں یہ بحث ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بات کرنی چاہیے, آپ کو بہت ہرا ہرا نظر آتا ہے, ہمیں تو اتنا ہرا نظر نہیں آتا. لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ وہ سب نے وہ چھوٹی سی کہانی, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, وہ چھوٹی سی کہانی ہے نا کہ ہاسپٹل میں 2 بیڈ لگے ہوئے تھے, ایک کھڑکی کے پاس تھا اور ایک ذرا دور تھا, اور دونوں ٹرمینل ڈیزیزز میں مبتلا تھے. اور ایک جو پیشنٹ کھڑکی کے باہر قریب تھا بیڈ, وہ روز اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا تھا کہ آج بہت اچھا موسم ہے, پھول کھلے ہوئے ہیں باہر, موسم بہت سہانا ہے, اور انشاءاللہ ہم یہاں سے ٹھیک ہو کے نکلیں گے. تو کچھ دنوں کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی, اور جو سائڈ والا بیڈ تھا اس کو جب شفٹ کیا گیا اور وہ آیا تو پتہ یہ لگا کہ جو اس بیڈ پہ تھا وہ بلائنڈ بھی تھا اور باہر کچھ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا, لیکن ایک سوچ پازیٹیو تھی, ایک تھنکنگ تھی. اور جو اور پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر بحث کا آج آخری روز ہے. اسمبلی اجلاس 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا ہے. اجلاس کی صدارت ڈیپٹی اسپیکر ظہیر اقبال کر رہے ہیں, اور ڈیپٹی اسپیکر کی جانب سے جو ہے وہ اس وقت اجلاس کی صدارت کی جا رہی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر بحث کا آج آخری روز ہے, اور اسمبلی اجلاس 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا ہے. اجلاس کی صدارت ڈیپٹی اسپیکر ظہیر اقبال کی جانب سے کی جا رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں بجٹ کا آج بحث کا یہ روز ہے, اور اس روز کو آج 5واں روز ہونے والا ہے, اور یہ آج آخری روز ہے, جبکہ اسمبلی اجلاس 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا ہے. اور اگر بات کی جائے اجلاس کی تو 10 بجے شروع ہونا تھا, لیکن 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تاخیر سے اجلاس شروع ہوا ہے, اور اجلاس کی صدارت ڈیپٹی اسپیکر ظہیر اقبال کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس بھی جاری ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. تقریر میں انہوں نے اس صوبے کی ترقی کا روڈ میپ دیا, اور وہ روڈ میپ کیوں دے سکیں, جس میں انہوں نے بات کی تعلیم کی, بات کی صحت کی, بات کی ڈیجیٹل پنجاب کی, بات کی اپنی چھت اپنا گھر کی, بات کی ستھرا پنجاب کی, یہاں پر سڑکوں کی مرمت کی بات ہوئی, یہاں پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کی, یہاں پر محفوظ پنجاب کی, سیف سٹی کو 18 اضلاع میں لے جانے کا ذکر کیا. یہاں پر انہوں نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ وہ یہاں پر محفوظ پنجاب بنائیں گی, عورتوں کے تحفظ کے لیے سیفٹی ایپ کیا ہوگی, اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کیسے ہوگا, یہاں پر جرنلسٹ کا فنڈ قائم کرنے کی بات ہوئی. یہ روڈ میپ ہماری وزیر اعلیٰ نے دیا اقتدار میں آنے کے بعد, کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آ کر یہ نہیں کہا کہ جو جیلوں میں میرے مخالفین قید پڑے ہیں مجھے ان کی ویڈیوز بنا کر لا کر دکھاؤ. یہ روڈ میپ ترقی کا وہ اس لیے دے سکیں کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جیلوں میں جو میرے مخالفین قید پڑے ہوئے ہیں ان کے اے سی اتروا دو اور ان کے ٹی وی اتروا دو اور ان کا گھر سے. جناب اسپیکر, ویژن کی بات ہوتی ہے, کسی کا ویژن کیا ہے, کسی کا ویژن کیا ہے. آج جس ویژن کی جس حوصلہ رکھیں, آپ کی کارکردگی کا جائزہ پیش ہو رہا ہے, حوصلہ رکھیں میرے بھائی. محترمہ آپ جاری رکھیں. جناب اسپیکر, آج ویژن پنجاب اسمبلی کے اجلاس جاری ہے, تو وہیں پنجاب میں سینٹ الیکشن کا معاملہ ہے, اور سینٹ الیکشن میں کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری روز ہے. سینٹ الیکشن میں حصہ نہ لینے والے امیدوار آج کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں, اور صوبائی الیکشن کمیشن آفس سے 3 بجے تک کاغذات نامزدگی واپس لے جا سکتے ہیں. پنجاب کی 12 نشستوں پر انتخاب 2 اپریل کو پنجاب اسمبلی میں ہی ہوگا. بات کریں گے محمد اشفاق سے. جی اشفاق. جی بالکل, سینٹ کے انتخابات کے لیے آج امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری روز ہے, اور پھر الیکشن کے لیے 2 اپریل کو پولنگ کا عمل ہوگا. اس سے پہلے جو مرحلہ تھا وہ الیکشن ٹریبیونل میں اپیلوں کا معاملہ تھا, جہاں پر امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے ریٹرننگ آفیسر کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کی تھیں. تو اب الیکشن ٹریبیونل اپنے فیصلے سنا چکے ہیں, جس کے مطابق صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ
آفیسر کی جانب سے مسترد کیے گئے تھے، تو اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر صنم جاوید کو سینٹ کے الیکشن کے لیے اہل قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف بھی اپیل دائر کی گئی تھی، اس اپیل کو بھی مسترد کر کے ڈاکٹر یاسمین راشد کو سینٹ کے الیکشن کے لیے اہل قرار دیا گیا۔ تو اب یہ آخری مرحلہ تھا جس میں آج امیدوار اپنے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے، کیونکہ ایک سے زائد جو امیدوار تھے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے تھے۔ تو آج امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے بعد بیلٹ پیپر کی چھپائی کا عمل شروع ہو جائے گا، اور اس حوالے سے 2 اپریل کو سینٹ کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہوگا، اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے تمام تر اقدامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں، اور اس الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے بھی تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔